السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیز ملت اسلامی، آپ لوگوں کے سامنے کلام پاک کی مقدس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ روشنی ڈالوں کہ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اس آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ پردے مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو جو کہ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے جنجیریں۔ دیوانے کو دیوانہ نہ کہو، خدا جانے دیوانہ کیسا ہوگا، دیوانے کو دیوانہ نہ کہو، خدا جانے دیوانہ کیسا ہوگا۔ دیوانہ زمین کے اوپر نہیں تو کوئی سہارا نہ ملا، وہی دیوانہ زمین کے نیچے جائے تو روزہ نہ ملا، وہی دیوانہ زمین کے نیچے جائے تو روزہ نہ ملا۔ میں اس دیوانے کی بات کرتا ہوں جو اللہ اس کے رسول کی یاد میں فنا ہو جاتے ہیں، جیسے خواجہ بہلول دادا، جانتے ہیں اگر واقعہ کہنے بیٹھوں گا تو رات ختم ہو جائے گی، لیکن مختصر سا بیان ہے، اس کے بعد ذکر بھی کرنا ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پورے واقعہ آپ کو سناتا تھا، لیکن میں دیوانے کی بات اس لیے کری کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دیوانے ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا عشق میں اتنے فنا ہو جاتے ہیں کہ ان کو فنا فی اللہ فنا فی الرسول کہا جاتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے فرمان پر نقش قدم پر پوری زندگی بسر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے آج ہم جس کی تاریخ اور جس کا عرس بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، جس کے وصال کا دن ہے، عرس کا دن ہے، وفات کا دن ہے، اس کو لوگ محمد مختار اسرف عرف سرکار کلا کے نام سے کہتے ہیں۔ حضرت سرکار کلا رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو مزار اقدس پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرمائے اور ان کے صدقے سے ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے، کیونکہ یہ ایک ایسا خاندان ہے کہ جو خاندان تعریف کا محتاج نہیں ہے، تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ تمہاری کو اٹھا کے دیکھو کہ مخدوم سمنا جو سہر سمنا سے آئے تھے، حضرت مکتوب اسد سمنانی رحمت اللہ علیہ، تو جب کیچوٹھان کی سرزمین پر تشریف لائے تو آخری وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، مولا کریم یہ نور العین جو میرے ساتھ میں ہے، میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور میرے نور العین کی جو اولاد ہو وہ اولادوں میں سے ہر اولاد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ تیرا ولی نہ بن جائے۔ یہ دعا دی تو مخدوم پاک نے جس کو چاہا، جس کو اپنایا، وہ نور العین کا مقام ہے، اور نور العین کی اولادوں میں سے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں محمد علی حسین اشرفی میاں، جن کو قطب المشائخ کے نام سے لوگ جانتے تھے، قطب المشائخ کے نام سے، اور ان کے پوتے سرکار کلا ہوتے ہیں، ان کے پوتے سرکار کلا ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بھی اللہ کے ولی، قطب المشائخ ہوئے کہ ان کے بیٹے محمد احمد اشرف اشرفی الجیلانی وہ بھی اللہ کے ولی، اور ان کے بیٹے سرکار کلا رحمت اللہ علیہ وہ بھی اللہ کے ولی، اور ان کے بیٹے حضور محمود اشرف، اظہار اشرف، حضور اظہار اشرف رحمت اللہ علیہ وہ بھی اللہ کے
موجود ہے. سرکار کلا حضور شیخ الاسلام کے ماما ہوتے ہیں, ان کے ماما ہوتے. تو حضور سرکار کلا اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو اچھی طرح سے نام سے جانتے ہیں. ان کا نام ہے حضرت مختار اشرف اصفی الجیلانی, لیکن ان کا لقب ہے سرکار کلا. اب میں آپ کو شارٹ میں بتا دوں, اگر ان کی تواریخ اگر پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو رات تک ہو جائے گی, لیکن مختصر سا بیان کرتا ہوں کہ سرکار کلا مادر جات ولی تھے. مادر جات ولی کیوں نہ ہو؟ مادر جات ولی اسے کہتے ہیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ولی ہو, جیسے غوث پاک, جیسے غریب نواز, بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ, حضور بختیار کاکی, حضور نجام الدین اولیاء محبوب الہی, حضرت مکتب اسد جہانگیر سنگھانی, حضرت نور العین, یہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. جیسے شاہ عالم, جیسے خواجہ محمود دریائے دولہ جہاں جنت میں چھوڑا, وہ سب مادر جات ولی ہیں. تو مادر جات ولی کیوں نہ ہو سرکار کلا؟ اس لیے کہ جن کی ماں بھی ولیہ تھی, جن کے باپ بھی ولیہ, جن کے دادا بھی ولیہ, جن کے دادا کے دادا بھی ولیہ, سب ولی تھے. تو جہاں پر ولی ہوتے ہیں تو ولیوں کے گھر میں جو لڑکا ہوتا ہے وہ ولی ہی پیدا ہوتا ہے. ولیوں کے گھر میں جو بچہ ہوتا ہے وہ ولی ہی پیدا ہوتا ہے. سرکار کلا کی عمر چھوٹی تھی, ان کے والد کا انتقال ہو گیا, تو ان کی پرورش ان کے دادا نے کی. قطب المصائب محمد علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ان کی پرورش کی. 4 سال کی عمر ہے, 4 سال کی عمر میں ان کی گود میں کھیلتے تھے سرکار کلا, اور کھیلتے کھیلتے ان کے پاس میں بیٹھے تھے. تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سب کو کہتے تھے, اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا چہرہ ایسا تھا کہ ہم سبھی یہ غوث اعظم جسے کہتے تھے, جسے ہم سبھی یہ غوث اعظم کہا جاتا تھا. اس وقت زمانے میں جن لوگوں نے غوث اعظم بلال بن دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے خواب میں دیکھا تھا, ان کو پوچھا گیا کہ غوث پاک کو اپنے خواب میں دیکھا ہے, آپ بتائیے کہ غوث پاک جیسا کوئی علی ہے؟ تو لوگ کہتے تھے کہ جس کو غوث پاک کو دیکھنا ہو وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو دیکھ لے, اس لیے کہ ان کا چہرہ غوث پاک جیسا چہرہ ہے. ہم سبھی یہ غوث اعظم جسے کہتے تھے, اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا چہرہ ایسا خوبصورت تھا. ہم سبھی یہ غوث پاک یعنی غوث پاک جیسا ان کا چہرہ تھا, بالکل ہو بہو جسے کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی عادت تھی, سب کو کہتے تھے کہ مانگو جس سے جو چاہیے میں عطا کر دوں گا, مانگو جس سے جو چاہیے میں دے دوں گا, دعا کر دوں گا رب کی بارگاہ میں. تو لوگ اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے رہے, لیکن سرکار کلا کی 4 سال کی عمر تھی, تو پوتے سے بڑا پیار تھا, بڑی محبت کرتے تھے. تو پوتے سے کہا بیٹا تجھے کیا چاہیے, آج جو تو مانگے وہ میں دے دوں گا, آج جو تو مانگے وہ میں دے دوں گا. اب یہ دیکھو 4 سال کی عمر میں بچے کو یہ سمجھ نہیں ہوتی میں کیا مانگوں. آج اپنے بچوں کو تم کہو 5 سال کے 10 سال کے کہ کیا چاہیے بول, تجھے میں دلا دیتا ہوں یا میں دے دیتا ہوں, تو آپ کے پاس وہ جو اس کی من پسند چیز ہوگی وہ مانگے گا, یا تو سائیکل مانگے گا یا تو کوئی کھلونا مانگے گا. تو جیسے گھر میں پرورش اس کے مطابق بچے حاصل کرتے ہیں, مانگتے ہیں. سرکار کلا 4 سال کی تھی, سرکار کلا مادر جات ولی تھی, ولی مانگے پیٹ سے. انہوں نے مانگا تو کیا مانگا, قربان جائیے سرکار کلا کی ذات پر دوستوں. انہوں نے کہا کہ دادا جان مجھے آپ جیسا بنا دیجیے. کیسا مانگا, مجھے آپ جیسا بنا دیجیے, مجھے دوسرا کچھ چاہیے نہیں, مجھے تو آپ چاہیے, آپ جیسا مجھے بنا دیجیے. وہ سرکار کلا کی ذات تھی کہ سرکار کلا کو بھی جو دیکھتے تو وہ دیکھتے ہی رہ جاتے, اور جس کے لیے دعا کرتے سرکار کلا اس کا کام ہو جاتا. پھر شمار کرامت ہے سرکار کلا رحمۃ اللہ علیہ کی, لیکن یہ کرامت سب سے بڑی ہے کہ سرکار کلا جب قرآن کی بات آتی تو قرآن کے جو راج بتاتے بیان میں, وہ کہتے تھے سرکار کلا کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کو جب بندہ پڑھے تو اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں اس کے کلام کا واسطہ دے کر دعا مانگے تو اس کی دعا رب قبول فرماتا. اور سرکار کلا فرماتے تھے
کہ لوگ دنیا کی بے شمار کتابیں پڑھتے ہیں، بے شمار کتابیں، اچھے اچھے بادشاہوں کی کتابیں، کہانی، من پسند اگر کوئی کہانی ہوتی، من پسند اگر کوئی بہت کتاب اچھی لگتی ہے تو اس کتاب کو انسان 2-3 بار پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو رکھ دیتا ہے. لیکن یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ بندہ جتنی مرتبہ پڑھے اتنی مرتبہ اس کو نئی لذت ملتی ہے، نئی لذت ملتی ہے، جتنا پڑھے اتنا لذت. اور کتاب ایک ہی ہے لیکن بار بار پڑھا ہے، بار بار لذت ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آسمانی کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ کوئی دنیا والے کا نہیں. یہ 1-2 بار پڑھ کر من بھر جائے پھر پڑھنے کا من نہ لگے، دل نہ چاہے، لیکن قرآن رب کا کلام ہے. اس لیے جتنی بار پڑھو گے اتنی بار آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، جتنا پڑھو گے اتنا سکون ملے گا. ایسے ایسے بیان، ایسے ایسے راز کھولتے تھے سرکار کلام کہ لوگ محفل سے اٹھتے تو جو دلوں میں جو گناہ لے کر آتے وہ توبہ کر لیتے تھے، توبہ سے نکلتے تھے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج سرکار کلام رحمت اللہ علیہ کا عرص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم سرکار کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر میں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے فیضان سے ہم سبھی لوگوں کو مالا مال فرمائے، اور ان کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرمائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو. یہی تو ہمارے پاس وسیلہ ہے، ہم ان کا وسیلہ نہیں ہے اللہ والوں کا. تو اسی لیے تو ابھی ہمارے ایجوان صاحب نے پڑھا تھا کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے. اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تم رات دن اللہ 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 کرو لیکن اللہ ملے گا نہیں. آپ لوگ جانتے ہو گے، شارٹ میں بتا دو، جنید بغدادی مصلی پر کھڑے ہو کے جا رہے ہیں دریائے دجلہ کے اندر. کسی نے چلایا، ملا سمجھ کر واپس آئے. اس نے دیکھا یہ تو ملا نہیں تو حضرت ہے. بولے سجن معاف کیجیے، میں تو ملا سمجھتا تھا، مجھے دریا پار کرنا ہے. بولے پار کرنے سے مطلب ہے آجا میرے مصلی پہ کھڑا کر دیا. بولے یا جنید یا جنید یا جنید کہتے رہے. کیا کہا؟ یا جنید یا جنید یا جنید بولتے رہنا. اگر بند کر دیا تو ڈوب جائے گا. وہ یا جنید یا جنید یا جنید کرتا رہا. دیکھو شیطان کیسے انسان کو بہکاتا ہے، یہ دیکھنا میں بتاتا ہوں. یہاں پر دھیان رکھنا، توجہ. یا جنید وہ کہتا ہے. اس سمندر میں پہنچے تو شیطان آیا. اسی طریقے سے آپ گھر سے نکلو گے نماز کے لیے، بالکل مسجد کے قریب آ جاؤ گے، شیطان ایسا آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالے گا کہ یہ جماعت چلی جائے گی، بار باتیں لوگ کرتے رہیں گے. آپ بار باتیں کرتے رہیں گے، جماعت چلی جائے گی، پھر مسجد میں تو کب سے کا باہر چوٹا تھا. اس کا کیا؟ اس نے مسجد گھر سے نکلو تو پٹ پٹ سیدھے مسجد میں آتا. ٹائم باقی ہے تو درود پاک پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تسبیح و تحلیل میں لگ جاؤ. مسجد میں بیٹھے رہو کہ وہاں تک ثواب ملتا رہے. باہر کھڑے رہو گے جماعت چلی جائے گی. یہ شیطان کا کام. پھر سمندر میں پہنچے تو شیطان نے بہکایا کہ تو یا جنید کہتا ہے، تو ڈوب جائے گا. اس لیے کہ جنید تو یا اللہ کہتا ہے، اور جس کے سہارے جنید اوپر پھر رہا ہے، اور تو یا جنید کر رہا ہے، تو ڈوبنے والا ہے. تو اگر بچنا چاہتا ہے تو جنید چھوڑ دے، یا اللہ کہنا شروع کر دے. بس اس کو بہکایا شیطان نے، وسوسہ ڈالا. اس نے یا جنید کو چھوڑ دیا اور یا اللہ شروع کیا. جیسے یا اللہ شروع کیا ویسے ڈوبتا ڈوبا. جب پورا ڈوب گیا تو جنید بغدادی نے دیکھا کہ ڈوب جائے گا، سر کے بال پکڑ کے ڈوبایا، پھر باہر نکالا. بولے تجھے پتا نہیں ہے کہ میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ بولے یا جنید کیوں چھوڑ دیا؟ بولے میرے کان میں آواز آئی کہ جنید چھوڑ دو، اللہ کرو تبھی بچے گا. بولے وہ شیطان تھا، تو نے شیطان کی باتوں پر عمل کیا، میری باتوں پر عمل نہیں کیا. پتا نہیں ہے ارے ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا تو رب تک کیسے پہنچ گیا؟ ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا تو رب تک کیسے پہنچ گیا؟ اسی لیے کہا کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں
تو پگ میں کیڑیاں چڑھنے لگی، پر بار ایک گھنٹہ تک باتیں کریں کچھ نہیں ہوگی، ایک دو گھنٹے تک بیٹھے رہیں گے لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ تھکان نہ محسوس کچھ نہیں. لیکن مسجد میں جیسے آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے، ارے یار سر دکھنے لگا، کب ختم ہوگا، پروگرام کب کرتے ہیں، چلا جا تجھے کس نے بٹھایا ہے. یہاں تو قسمت والے بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، جو قسمت کے سکندر ہوتے ہیں وہی بیٹھتے ہیں، اور رب جسے چن لیتا ہے وہی نصیب والا ہی مسجد میں بیٹھا کرتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو پوچھا کہ یا علی تم کو سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے جنت سے بھی اچھی جگہ مسجد لگتی ہے، مجھے مسجد زیادہ پسند ہے، جنت سے بھی زیادہ جو اللہ کا گھر ہے مسجد وہ مجھے بہت بہترین اور اچھی لگتی ہے. مسجد جیسا سکون کہاں ملے گا یار؟ اگر تم کو کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، تم دنیا کے کسی بھی بغیچے میں چلے جاؤ یا تم سمندر میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ گھومنے کے لیے، سکون نہیں ملے گا. لیکن اگر سکون چاہیے تو مسجد میں آ کے 10 منٹ آنکھ بند کر کے اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، رب کریم کتنی بھی بڑی پریشانی ہوگی وہ دور کر دے گا اور دل کو سکون عطا فرما دے گا. ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. تو سکون چاہیے تو اللہ کا گھر اختیار کرو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ. اگر وقت تمہارے پاس ہے تو بازاروں میں مت گھومو، وہاں پر شیطان تم کو بہکا دے گا. اللہ کے گھر کی طرف چلے آؤ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک کے پروردگار الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا میں نے میرے کہنے میں، ان کے سننے میں کسی بھی طرح سے اگر چھوٹی بڑی جانے سرمن قصد تقدیس کا تعبیر جو کسی کو معاف فرما، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق و رفیق عطا فرما. 10 منٹ ذکر کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی.